اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا ہمارا موضوع خوف و خشیت کے بارے میں ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے۔ سر اس کا زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں۔ روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو، تو وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ پھر فرماتا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ مطلب یہ کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو، اعمال صالح کرو، تاکہ آخرت کے دن ان کا اجر پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زاد نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور متقی و پرہیزگار انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، یہ منکر تھا یا زاہد تھا، متقی تھا یا نافرمان تھا، وہ سب بتائے گی۔ یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا۔ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہو۔ فقیہ ابو اللیث نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت، فضول بولنے سے بچی ہو، اور اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درما جو ہے وہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ صرف علم اور عمل سے ہو سکتا ہے۔ اس کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس سے محفوظ رہے، دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم۔ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جانب حرام دست لمبا نہ کرے، حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو نہ بڑھائے، بلکہ ہمیشہ اپنے ہاتھ اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھائے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے سبز موتی
کا محل پیدا فرمایا۔ اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے، اس کا قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکیوں کی طرف ہجرت کرے۔ عبادت اور مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے کرے، ریاکاری سے بچے، منافقت سے بچے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ پر ہے۔ گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے، وہی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس اور نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑے اور اللہ کی طرف ہماتن متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف، اپنا ڈر عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔